صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے. تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سلسلہ. نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا. بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہڑی لیتا ہے، اور باہر جب وہ دیہڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمنٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے. پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے. باہر جب وہ گیا ہے کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے، بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے. پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا ہی کچھ نہیں، مجھے تو نے کہہ دیا اٹھ جا. یہ ہمارا حال ہے. ہم سارے عاجز مسکین ہے، ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے، لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا بادشاہ ہو گئے. میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے، اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں. اگر حضرت فاطمہ زہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے، پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ، تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے. نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی، بیمار تھی. فرماتی ہے حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا، نبی پاک نے گوندا، نبی پاک نے. لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم پر ہے. نبی پاک نے آٹا گوندا اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو. میں نے آٹا گوند دیا ہے. او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین، لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں، لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا. جتنا ہمارا دبدبہ بنتا ہے عاجزی، انکساری، یہ انسان کو سنوارتی ہے، یہ اس کو سکون دیتی ہے، یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے، بن کچھ نہیں سکیں گے. اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا، بن کچھ نہیں سکیں گے آپ. ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے، بنانے کا شوق ہے، شہرت، نام بری، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بتانا. 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے، سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1,44,000 صحابہ تھے. کام کر گئے، کسی نے نام نہیں بنایا، کام کیا. شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہو، باقیوں نے کام کیا، نام پر توجہ ہی نہیں. اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں، بات مانی ہے میرے نبی پاک کی. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے حضور کی بات مانی ہے. ماں کی خدمت کرو، نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی. درجہ کیا دیا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. بھئی گھر رہ کے بات مانی، کوئی شورا نہیں، کوئی نام نہیں. امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے.
اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا، اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا، یہاں تو لکھا رہ جائے گا۔ اور پھر دعا مانگی، امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے، اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے، مجھے ظاہر نہ کرنا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے، اللہ مسترنا بسترک الجمیل، اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا، پردوں میں اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، اے اللہ مجھے پردہ دے، شہرت نہیں چاہیے، میرا نام نہ ہو، کوئی جانے کوئی پہچانے نہ، بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤں۔ امام فرماتے اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا، اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا، چونکہ وہ چھپے رہے، ضرورت نہیں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں تو رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، شوق نہیں، مجھے بھی پوچھ لو، میرا بھی نام لے لو۔ اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا، روٹی کھلاؤ، جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو، پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو، اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار، بس کرو، یہ انا کے بت بنا لیا ہم لوگوں، کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا۔ ایک غریب کو 2 4 5 روپے کیا دے دیے، ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا، 4 اخباروں میں خبر دے دی، یہ عاجزی ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں جمعے کی تیاری کرتے ہوئے، بس کر دیں، بس کریں، کہیں رکیں، کسی جگہ سٹاپ کریں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں، جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا، جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا، بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا۔ ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے، ساری زندگی گزر گئی، میرا بھی نام لو، 30 سال میں رہ کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے محلے میں، کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے، کیا ہوتے تھے آپ وہاں، کیا نام پوچھیں، وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا، مٹ گئے جو آئے تھے چلے گئے، گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا میں بھی ہوتا ہوں، کیا ہوتے ہو، یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بچتا تھا، ختم ہو گئے، تو اور میں بھی جانے والے، اور زمانہ آئے گا، مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے، اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے بھائیوں سے سسرال سے رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں، اس لیے کہ بت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے، پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا، بڑا کچھ تھے، وہ بڑا کچھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بڑا کچھ تھے نا، کیا بات تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے، قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا، دنیا اور آخرت میں وہی ابو بکر ہے۔ محلے میں 7 غریب بچیاں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں باپ فوت ہو گئے، بکریوں کا دودھ دھو دو، تو ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دھونے چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی۔ ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے، امیر المومنین کا پیغام ہے، سارے مسجد میں آ جائے۔ کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی، اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے، شاید کو جان گئے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے، دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ عمر بیٹھے، اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، کبھی قحط آتا تھا گھر میں،
बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था। तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी, तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गाय, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर और किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते हैं शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते हैं मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो, नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा यार तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर्रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तस्करे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी से कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती थी, वही। वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है। तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रईस आजम हो, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं। जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मैं उम्रे के लिए, हज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना है इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए, सीधा मदीना शरीफ आए, क्या बात है आपकी। और मैंने कहा साहब छोड़ दे, मैं भी जब पहली दफा आया था तो मैं भी बड़ा घूर घूर के एयरपोर्ट देखता था, मैंने कभी देखा जो नहीं था, मैं बड़ा घूर घूर के देखता था, कोई ऐसी बात नहीं है। ये निजाम कुदरत है, बादशाह के फैसले हैं, वो जब चाहता है जिस तरह के चाहता है फैसले फरमा लेता है। तो ये उसके फैसलों की बात है। हम लोग ना जिस हैसियत पे होते हैं वहीं रह जाते हैं, पिछली बात भूल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो भी हमें मिले झुक के मिले, जो भी आए। और ये मेरा आपका सबका मुश्तरका मामला है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे? जन्नत के आम लोग नहीं, जन्नत के, बोलिएगा जरा, जन्नत के अल्लाह बादशाह। जन्नत में तो जाना बड़ी बात है, हुजूर जन्नत का भी बादशाह। इब्ने माजा में लफ्ज है, तुम्हें पता है जन्नत के बादशाह कौन होंगे?
تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے. غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. آج ہی اختیار کریں, آج ہی اختیار کریں, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں, بڑا شوق ہے. پہلے فوٹو کھچا لو, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے ویڈیو بنا لو, باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے, وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی, میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے, اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے مانگنا منع ہے. خود دے دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے, تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے. تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے. وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے, پھر میرے لیے کیا حکم ہے. کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے. کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا. غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے. ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری عاجزی ہے, یہ ہمارا پیار ہے, یہ ہمارا انداز ہے. بھائی یہ ہم غلط رستے پہ, غلط ڈگر پہ چل نکلے, ہمیں واپس آنا پڑے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا. حضور شہرت سے, ناموری سے دور رہتے. نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی, انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا, سینے سے لگا کے. یہ نہیں کہ مال نہیں آیا, بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں. تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے, لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے, ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا. لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے. ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے. ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے. اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا, میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا. ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے. بڑا کچھ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے, انکساری جب پیدا ہوتی ہے, جب تواضع آتی ہے, پھر انسان بنتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے, پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, پھر وہ. اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے. ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا, ایک شاعر اسلام آباد میں رہتے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے. انہوں نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا, نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے, کپڑے نہیں بدل کے آیا. نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے. جب آجی سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ سلسلہ رفائیہ کے شیخ ہیں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں. مصر کے اندر سلسلہ رفائیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں. سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے. نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے. سید احمد کبیر رفائی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا, میں تو دیدار کرنے آیا. حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا, دیدار کرنے آیا. یہ کہہ کے رونے لگے. اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا, ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا. کتنے لوگوں نے؟
اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا, تو بخاری سنا دیتا ہوں, مسئلہ ذرا حل ہو جائے. مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی, تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں, تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری, یہ بخاری کے لفظ ہے, دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا. پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا, بالکل زندہ. شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے, حضور کا. بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے, علماء کو بلایا, پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں, یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے. جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم. یہ بخاری ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا, 10,000 لوگوں نے دیکھا. کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ, اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا, کسی کو کبھی حقیر, کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا. تو اللہ نے دیکھے نا, اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے, اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے. حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے, جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے, دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے. اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا. آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر. حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں, آپ دعا کریں, آپ بزرگ ہیں. اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر, تیری عمر تھوڑی ہے, تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں, تیری عمر تھوڑی ہے, تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں. تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں, آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا, نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا, روزے بھی تو زیادہ, رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا, آج بھی تو آپ نے زیادہ. اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے, چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو. بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا, اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کمتر. اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے, وہ کہتا ہے میں کروں گا, میری مخلوق جو ہے میری مخلوق. تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر, بولیے کبھی کسی کو حقیر. ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے, ہم سمجھ لیتے ہیں. امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا, محنت کرے امیر ہو جائے گا, عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا. 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے. اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو, غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے. وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے, جائز ایک پیسہ نہیں, اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں, یہ امیر حرام کھاتے ہیں, تو بات ختم ہو گئی. اس نے بھی حقیر سمجھ لیا, اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. اب عنوان ہی تھا نا, اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی. امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے, خدا کے فضل سے ملتے ہیں, تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا. اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں, وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا, جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا, بات ختم ہو گئی, جھگڑا ختم. عنوان تو مل جائے گا آپ کو, مثبت بھی اور منفی بھی. تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے, ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ. کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جب کدو کرید ہے جی, اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی, وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے. میں پینڈو ہوں نا, مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں. تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, تو درمیان میں سے وہ
मुंडेर होती है छोटी सी, वाट आखिदा अपनी जुबान है। तो कहते इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा, सामने से कुत्ता आ गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करेगा कि उसने मुझे अशरफ बनाया है। ये नहीं कह सकता कि ये मखलूक हकीर है, ये बुरी है, ये नहीं कह सकता। शुक्र करे कि मुझे अल्लाह ने अशरफुल। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कुत्ता आ गया सामने से। अब कुत्ता आया तो मुझे जल्दी थी, कुत्ता भी भीगा हुआ था। अब मेरा दिल करे कि कुत्ता नीचे उतरे तो मैं गुजरूं, कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं। कहते हैं देर हो गई तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी से। आप फरमाते हैं देर हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे, तू तो कादर मुतलक है। उसे जुबान दे दी तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं? तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है। अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है, मेरे कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वजह तारी हो गया। कुत्ते ने बात की तो मैं कांपने लगा। राती जागे शायद सदावे, राती जागदे कुत्ते, तैथों कुत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते। वो एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक होवन सुत्ते तैथों उत्ते। रुखा सुखा खा दिने जार रुखा विच सुत्ते ते तैथों उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते ते तैथों उत्ते। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? तो कहते उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा। कपड़े पानी से धुल जाएंगे और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना। ना ना हकीर नहीं जानना, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को हकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। ना कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। भाई हकीर नहीं जानना। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं वो कुत्ता तो गुजर गया, मैं दौड़ा घर गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। फरमाते हैं पहले भी मैं असर पढ़ता था, पर आज जब नमाज पढ़ी तो बड़ा ही मजा आया। मैं सर सजदे में रखूं मेरा उठाने को जी ही ना चाहे, मैं रुकू में जाऊं तो मेरा सर उठाने को दिल ही ना चाहे। मेरा दिल करे आज मगरिब लेट हो जाए, आज सूरज देर से गुरूब हो, मैं आज सारा दिन असर ही पढ़ता रहूं। भाई जब तू आजिज़ी वाली पढ़ता है, जब तू इनकिसारी वाली पढ़ता है, जब तू हजरत सैयदना मुआविया बिन खुतैज रदिया, एक हजरत मुआविया बिन सुफियान है, एक मुआविया बिन खुतैज सहाबी है, वो कहते हैं मैं जंग फतह करके आया तो सख्त गर्मी का मौसम था, मुझे पता था कि उमर फारूक दोपहर को आराम कर रहे होंगे। आप फरमाते मैं मस्जिद नबी में बैठ गया, एक बच्ची जनाब उमर के घर से निकली तो मुझे कहने लगी मुआविया आपका नाम है? मैंने कहा हाँ। अंदर जाके जनाब उमर को बताया तो उमर दौड़े आए, और जब आए तो सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहने लगे मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आज मुझे उम्मीद थी तू आएगा, तूने बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा हुजूर मुझे पता है रात सारी आप चेहरे पे कपड़ा डाल के मदीने की गलियों में रहते हैं, तो दोपहर को आप आराम करते होंगे, इसलिए मैंने
کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں, آپ آرام کر رہے ہوں گے, اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں, آرام کرتا ہوں, جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی. حضرت عمر فاروق نے جلال کیا, فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو وہ سو جائے چپ کر کے, میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں, میں قوم کا خادم ہوں, جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو, مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے. میرے بھائی یاد رکھیں, جب یہ چیزیں پیدا, اور پھر ہم نے ان تکلفات میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے, اب تو لوگ رشتے کرتے ہیں تو ڈی سی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں, 2-4 غیروں کی گاڑیاں منگا کے دروازے کے آگے کھڑا کرتے ہیں, رشتہ ہو جاتا ہے بڑا گھر دیکھ کے, اور جب شادی کے چوتھے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ کرائے کا مکان تھا, تو رشتے مکانوں پہ قائم نہیں ہوتے, اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں. وہ اعتبار ٹوٹتا ہے تو زندگی بھر قائم نہیں ہوتا دوبارہ. جو آپ ہیں آپ وہی رہیں, جو آپ نہیں ہیں وہ کبھی بننے کی کوشش نہ کریں. اور میرے عزیز یہ بھی یاد رکھیں, عاجزی آپ کو سوار دے گی. اور ویسے بھی ہم اللہ کے حضور جانے والے, اگر پردوں میں چھپ کے چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے, اور اگر ہم اپنا آپ دکھاتے ہی رہیں, ساری زندگی اسی چکر میں رہیں کہ مجھے بھی پوچھو, مجھ سے بھی مشاورت کرو, میری بھی بات سنو, تو یہ انا کی دوڑ تو ختم ہی نہیں ہوتی. ہرس صرف پیسے کی نہیں ہوتی, ہرس ہوس شہرت کی بھی ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو تیرے اندر چیز پیدا ہوتی ہے نا, میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں, اس سے بھی اپنے آپ کو بچا. صحابہ کے بعد جس شخص کی خلافت سب سے مضبوط ہوئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے. اتنی بہترین خلافت کی کہ لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز, عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی, اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی. وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں. وہ کہتے ہیں جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال, آنا جانا بڑے معاملات ہیں. اب تو بچی کی بارات آئے اور 5, 7, 10, 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو بارات ناراض ہو جاتی ہے. کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا. تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہو, یہ استقبال کی حالت ہے, امیروں سے لے کے غریبوں تک. مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے, کرسی نہیں دی, آگے نہیں بٹھایا, یہ والا معاملہ ہے. اور میں میری طرح کے لوگ, نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا. اب تو ہم دیکھتے ہیں فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے, فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے, جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے. یہ کیا طریقہ ہوا, یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے, تو دوزخی ہے. سارے وہی طریقے ہمیں اختیار کرتے جا رہے ہیں, وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ. وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے. یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی, میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے, تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر, ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے, وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی, ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا. تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا, ایک جانب کنواں لگا تھا, ایک طرف ایک بڑا درخت تھا, اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے, اور بی بی نہ برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, کام کر رہی تھی وہ عورت. مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا, پانی پلایا. کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے. کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے. کہتی تھوڑی, میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے, میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری, پھر دستک ہوئی, اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا. تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں, کہاں رہ گئے تھے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا. دوڑے گئے, کنویں سے پانی نکالا, بی بی کو دیا, اس نے برتن دھوئے. کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی, اس شخص نے کھائی. میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں, میاں بیوی کام کرتے ہیں.
جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے۔ میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں، یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے، اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی ہے۔ یہ فرشتوں کی داستان نہیں،